رمضان سے پہلے جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، ہر جگہ حفاظ کرام مساجد کے اندر تراویح میں قرآن پاک سناتے ہوئے نظر آئے، اور دنیا کے اندر کسی مسجد کے اندر وہاں متولیوں کو یا وہاں کے مقتدیوں اور نمازیوں کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ ہمیں تراویح کی نماز میں قرآن سنانے والا نہیں ملا۔ ہر جگہ حافظوں کی اتنی تعداد تھی کہ کسی کو کمی محسوس نہیں ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں اور بستیاں ہیں، وہاں قرآن کریم کو سنانے والے مسجدوں کے اندر ان کی دینی ضرورت کو پورے کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو بے شمار لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام نکل کر آ گئے، اور ہر ایک کی اس دینی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ آخر یہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام کہاں سے آ گئے؟ افریقہ سے لے کر ناروے تک اور فجی سے لے کر مراکش اور مغرب اقصی تک دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حفاظ کرام نے تراویح کی نماز میں قرآن سنانے کی ضرورت کو پورا نہ کیا ہو۔ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں حفاظ کرام نے قرآن کریم کو تراویح کی نماز میں مسجدوں کے اندر سنایا، اور ذوق و شوق سے امت مسلمہ نے مسجدوں کا رخ کیا اور قرآن کریم کو ان کے پیچھے نماز تراویح میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ ضرورت کس نے پوری کی؟ دنیا کے اندر کہیں کانفرنس نہیں ہوئی، دنیا کے اندر کہیں ایسی کوئی تنظیم نہیں جو دنیا کے اندر تمام مسجدوں کے لیے حفاظ کرام کا انتظام کرے۔ آخر یہ ضرورت کس نے پوری کی؟ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ ضرورت حفاظ کرام کی مدرسوں نے پوری کی۔ حفاظ کرام کو مدرسوں نے تیار کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں اور لاکھوں کی کھیپ میں حفاظ کرام کو مدرسوں نے، علماء نے، حافظوں نے اور قاریوں نے تیار کر کے پورے عالم کو دیے، اور انہوں نے اس دینی ضرورت کو پورا کیا۔ آج کے دور کی طرح جیسا کہ مادیت کی طرف رجحان ہے، لیکن ان حفاظ کرام کے والدین نے مادیت کو ٹھوکر ماری اور 2-3 سال اپنے بچوں کو حافظ قرآن کریم بنانے کے لیے وقف کر دیا، ماں نے بھی اور باپ نے بھی، اور پھر یہ حافظ قرآن کریم تیار ہوئے اور مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز میں قرآن کریم سناتے ہوئے نظر آئے۔ یہ مدرسوں کی قربانیاں، مدرسوں کا کردار ہے، مدرسوں کا کارنامہ ہے، اور مدرسوں میں پڑھانے والے معلمین اور اساتذہ کرام نے اپنے پتے کو مار کر، راتوں کو جاگ کر اور دنوں میں محنتیں کر کے حافظ تیار کیے اور امت مسلمہ کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ لیکن جب آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں کے اندر صرف چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اب جیسے بے شمار حافظ قرآن کریم ہر مسجد کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے، اب تراویح کی نماز مسلمانوں کے گھروں میں گھر پڑھی جا رہی ہے۔ اب حافظوں کی تعداد کم ہو گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھرانے کے اندر حافظ قرآن کریم تھے، تو وہ قرآن کریم کے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ قرآن کریم کی چند سورتیں یاد ہیں، حافظ ان کے یہاں موجود نہیں، تو وہ تراویح کی نماز میں
انہی صورتوں کو بار بار پڑھ کر 20 رکعت تراویح نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو ایک دو صورتیں یاد، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو کوئی صورت بھی یاد نہیں ہے۔ آج وہ پریشان نظر آئے، آج ان کو حسرت ہے اور افسوس ہے کہ ہم تراویح کی نماز کہاں پڑھیں، ہم تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ آج وہ پچھتا رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کاش ہم نے بھی قرآن کریم کو پڑھا ہوتا، ہم نے بھی قرآن کریم کو یاد کیا ہوتا۔ اگر ان کے والدین نے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائی ہوتی تو آج اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں تراویح کی نماز سے محرومی پر ان کو کوئی حسرت نہ ہوتی اور ان کو کوئی افسوس نہ ہوتا۔ اس لیے تہیہ کر لیں کہ جو غلطی ان کے والدین نے کی ہے وہ غلطی اپنے اولاد کے حق میں نہیں دہرائیں گے، وہ اپنے والدین کی طرح غلطی نہیں کریں گے کہ ان کے والدین نے اسکول کی، کالج کی اور دنیا کی تعلیم تو ان کو دلوائی، لیکن دین کی تعلیم کی طرف اور قرآن کی تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہ ہوئی، جس کی وجہ سے آج بے پناہ وہ پچھتا رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فارمولہ پیش فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر ضروری ہے۔ جس طرح آج دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لازم اور ضروری ہے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کہ اب دینی تعلیم کو بقدر ضرورت حاصل کریں، تاکہ خود نماز جس طرح پڑھ رہے ہیں پڑھا بھی سکیں، ضروری مسائل کا ان کو علم ہونا چاہیے، ایمانیات کا ان کو علم ہونا چاہیے، اور بچے کو سب سے پہلے کسی دینی مدرسے کے اندر، کسی مکتب کے اندر داخل کریں تاکہ یہ بنیادی اور دینی علم حاصل کر لے، پھر اسکول میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، کسی کالج میں پڑھے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ضروریات دین سے یہ ضرور واقف ہوگا تو اس کو کبھی پچھتانا نہ پڑے گا، افسوس نہ کرنا پڑے گا۔ یہ بے شمار جو حفاظ کرام تیار کیے ہیں یہ صرف مدرسوں کی دین ہے اور ان کا کارنامہ ہے، ورنہ کسی یونیورسٹی کے اندر تحفیظ القرآن کا کوئی شعبہ نہیں، کسی کالج کے اندر کوئی شعبہ نہیں، کسی اسکول کے اندر اس کا کوئی شعبہ نہیں۔ کچھ اسلامی اسکول ہے ان کے اندر بھی اگر کوئی تحفیظ القرآن کا شعبہ یا اسلامی شعبہ ہے تو وہ برائے نام ہے، جس میں خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو یہ مدرسے ہی ہیں جو آپ کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے شعور کی عمر کو پہنچتے ہی مدرسوں کے اندر پڑھائیں گے، مکتب کے اندر پڑھائیں گے، تاکہ ضروری مسائل کا علم حاصل کر لیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور دینی علم حاصل کریں، تاکہ انہیں کبھی بھی پچھتاوا نہ پڑے اور افسوس نہ کرنا پڑے۔